مسیح یسوع میں آپ سب کو سلام. میں سمانتھا کرسٹوفر آپ کی ہوسٹ. آئیے ہم بیزلیل اور زبدیل کے ساتھ مل کے اس خدا کی جس نے مجھے اور آپ کو زندگی دی ہے اس کی پرستش کریں گے. اور اس کے ساتھ ہی آج ہم ایک بار پھر اپنے ٹاپک کو جو ہم کنٹینیو کر رہے ہیں اپنی سیریز کو ہو از گاڈ کے بارے میں ہم پاسٹر کرسٹوفر سے اور سیکھیں گے. ہیلو اینڈ گڈ مارننگ ونس اگین. آج ایک بار پھر ہم خدا کی پرستش کرنے والے ہیں, اس کے نام کو جلال دینے والے ہیں. آج ایک بار پھر کتنے خوش قسمت ہیں ہم کہ ہم اس کی پرستش کر سکتے ہیں. اور جب ہم اس کی پرستش کرتے ہیں اس کا تخت وہیں پر لگ جاتا ہے, اس کی حضوری وہیں پر آ جاتی ہے اور وہ ہمیں ہماری سب تکلیفوں سے شفا دیتا ہے. آئیے سب مل کر ایک ساتھ گیت گائیں گے. اگر آپ کو اچھا لگے تو ساتھ مل کر ضرور گائیے گا. جو کروس پہ قربان ہے وہ میرا مسیحا ہے, ہر زخم جو اس کا ہے وہ میرے گناہ کا ہے, وہ میرے گناہ جو کروس پہ قربان, جو کروس پہ قربان وہ میرا مسیحا ہے, وہ میرا مسیحا ہے, ہر زخم جو اس کا ہے وہ میرے گناہ کا, وہ میرے گناہ, وہ میرے گناہ کا ہے. آپ کا شکر کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارے گناہ اپنے اوپر لے لیے. ہم کیا ہیں جو آپ نے یہ سب کیا ہمارے لیے؟ کچھ بھی نہیں. ہم صرف آپ سے کہتے ہیں کہ ہم آپ کے قدموں میں جھکتے ہیں, آپ کے سامنے اپنے آپ کو ہمبل کرتے ہیں. آپ بڑھتے جائیں اور ہم ہمیشہ کم ہوتے جائیں. آمین. خوشی کی خبر کے ایک نئے پروگرام میں ایپیسوڈ میں آپ کو ہم ویلکم کرتے ہیں. آپ کے نہایت شکر گزار ہیں آپ نے اس پروگرام کو دیکھا. You have sent us email, you have called us. Most of the people are calling and asking me to pray for them, and so thankful to this TV channel GTV for bringing this خوشی خبر to you every Sunday. So آج آئیے ہم دعا کرتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کو شروع کریں, and let's ask God to open our minds, our hearts, our ears. Father,
ہم تیرا شکر کرتے ہیں پرمیشور جی اس صبح کے لیے، اس سنڈے کے لیے تو نے ہر ایک کو بھلا چنگا رکھا اور یہ موقع دیا ہے کہ ہم اس پروگرام کو دیکھ سکیں، تیرے وچن کی باتوں کو سن سکیں۔ اس وقت ہم تیرے پوتر آتما سے تیری اگوائی مانگتے ہیں، لیڈنگ مانگتے ہیں، گائیڈنگ مانگتے ہیں۔ اس وچن کو سمجھنے کے لیے ہماری آنکھوں کو، ہمارے کانوں کو، ہمارے دلوں کو کھول دے۔ In the name of Jesus we pray. Amen. So آج صبح ہم اپنے اس ٹاپک کو دوبارہ کنٹینیو کریں گے۔ Who is God؟ پرمیشور کون ہے؟ رب کون ہے؟ خدا کون ہے؟ The ultimate question of every human being, whether he is from any religion, any caste, any color, there's a conscious in heart which is longing، تڑپ رہا ہے، روح تڑپ رہی ہے، آتما تڑپتی ہے یہ جاننے کے لیے کہ یہ خوبصورت دنیا، یہ پہاڑ، یہ سمندر، یہ دریا، یہ خوبصورت پھول، یہ خوبصورت انسان آپ کے جیسے جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، یہ کس نے بنائے ہیں؟ لاسٹ پروگرامز میں اگر آپ آج فرسٹ ٹائم اس کو دیکھ رہے ہیں تو یو کین گو ٹو یوٹیوب اینڈ فالو اپ دا سیریز۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح ڈفرنٹ تھیوریز، نظریات ہیں جو پیپل ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ دنیا کس نے بنائی ہے، اور اگر کوئی بنانے والا تھا اب وہ ہے کہ نہیں ہے، یا وہ بنا کے مر گیا ہے۔ کیا پرمیشور ہے کوئی؟ از اے سپریم بینگ؟ کوئی ایسی شکتی ہے، کوئی ایسی پاور ہے جو اس دنیا کو کنٹرول کر رہی ہے، یا کوئی ایلینز ہیں جو اس دنیا کو کنٹرول؟ ہو از کنٹرولنگ آل دی سسٹمز؟ یہ سولر سسٹم، یہ موسم، آنا جانا۔ سو ہم نے دیکھا کنکلوژن پر پہنچ گئے تھے ہم کہ دا اولڈسٹ ریٹن بک in the history of the world, in the history of mankind is the Bible۔ اس کتاب کو اس وقت ہم کسی ریلیجس پوائنٹ سے نہیں لے رہے، we are looking at just a book of history، ایک کتاب کو دیکھ رہے ہیں جو کہ یہ اتہاس کو بتا رہی ہے، ہسٹری کو بتا رہی ہے، اور جو دنیا کا بنانے والا ہے وہ اپنے آپ کو ظاہر کر رہا ہے کہ میں نے بنائی۔ ہم نے اس کے کلیمز دیکھے۔ کوئی ہے جو کہتا ہے کہ میں نے آسمان زمین کو بنایا ہے۔ ہم نے دیکھا تھا کہ آگ نے یہ کلیم نہیں کیا کہ I have made the earth and the heavens۔ سمندر نے یہ کبھی، پانی نے، مایا نے کبھی نہیں یہ اقرار کیا کہ میں نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے، میں نے سٹارز کو بنایا ہے۔ ایلیمنٹس نے، عناصر نے کبھی یہ کلیم نہیں کیا کسی بھی بک میں کہ we have made the earth and the heavens and the stars and everything۔ Then we went further back، ہم ہسٹری میں گئے تو کسی نے کلیم نہیں کیا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ ایک کتاب ایسی ہے جس میں کوئی ہے، ابھی تک ہمیں نہیں پتا کون ہے وہ، اس کا صرف ہم نے کچھ پورشنز دیکھے۔ Who is he؟ کون ہے وہ جو کہہ رہے کہ میں ہوں، میں نے بنایا ہے؟ So let's see، اگر وہ سچا ہے، اگر یہ کتاب جس میں ایک بینگ ہے، ایک سپریم بینگ ہے، ایک ایسی پاور ہے جو کہتی ہے کہ میں نے یہ سب کچھ بنایا ہے، تو وی ہیو ٹو سرچ اٹ۔ ہمیں دیکھنا ہوگا، ریسرچ کرنا ہوگا، اینالائز کرنا ہوگا کہ کیا اس کی سٹیٹمنٹس ٹھیک ہیں کہ نہیں۔ اگر اس کی سٹیٹمنٹس ٹھیک ہیں دین وی ول کم ٹو اے کنکلوژن، آپ فیصلہ کریں گے کہ وہ خدا ہے۔ اور اگر اس کی کنکلوژنس ٹھیک نہیں، اگر اس کے اینالائزیشن جو ہم کریں گے وہ ٹھیک نہیں ہے اور آپ کے ذہن میں نہیں آتی، دین یو آر فری ٹو ہیو یور اوپینینس اینڈ اف یو نیڈ ٹو نو مور، اگر آپ کو زیادہ جاننا ہے، آپ کو زیادہ تفتیش کرنی ہے، انویسٹیگیشن کرنی ہے، ایوری ویڈنسڈے 5 PM، ایوری ویڈنسڈے 8 PM we have a Bible study followed by a dinner at our home۔ You are welcome to attend that every Wednesday in Loudoun County۔ So آئیے آگے چلتے ہیں، ہم تھوڑا سا ریکیپ کریں گے لاسٹ ٹائم جو ہم نے دیکھا تھا کہ یہ کون ہے جو کہہ رہا ہے کہ میں نے دنیا کو بنایا ہے، میں ہی آسمان کا بنانے والا، زمین کا بنانے والا ہوں۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ جو دنیا کے حکیم ہیں، وہ جو وائس لوگ ہیں، انہوں نے خدا کو جاننا چاہا لیکن انہیں اپنے وزڈم سے جاننا چاہا۔ ہم خدا کو اپنے وزڈم سے نہیں جان سکتے۔ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ گاڈ ود گاڈز وزڈم۔ یہ ایک بہت ضروری بات ہے۔ سو ہم نے رومنز میں دیکھا تھا 1:19-20، رومیو دی پتری
رومیو کا خط اس میں دیکھا تھا پہلا باب اس کی 19ویں 20ویں آیت، تو خدا نے وہاں پر کہا تھا، بائبل کہہ رہی کہ اس کی جو ڈیونٹی ہے، اس کی ڈیٹی ہے، وہ دنیا کی پیدائش کے وقت سے بنائی ہوئی چیزوں کے ذریعے سے معلوم ہوتی ہے۔ پھول کو دیکھتے ہیں تو اس میں اس خوبصورت خدا کی خدائی معلوم ہوتی ہے۔ جب آپ کوئی ایپل کھاتے ہیں، سیب کھاتے ہیں، تو اس میں اس خوبصورت خدا کی جو ایسنس ہے۔ جب آپ پروتوں کو دیکھتے ہیں، جب آپ سمندر کو دیکھتے ہیں، جب آپ وادیوں کو دیکھتے ہیں، پہاڑوں کو دیکھتے ہیں، آپ کو نظر آتا ہے کہ there is someone who is behind this. So, خدا جو ہے he is a personality, he is a person. خدا ایک شخصیت ہے۔ How do I know? The book says, خدا نے کہا let us make man in our own image. آؤ ہم انسان کو اپنی شبیہ پر، بائبل میں لکھا ہے پیدائش کی کتاب پہلا باب اس کی 29ویں آیت، جینیسس چیپٹر 1 ورس 29۔ پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت اور اپنی شبیہ کی مانند بنائیں۔ Let us make man in our own likeness and in our own image. There's a problem here. The word God جو ہم نے دیکھا تھا last time is Elohim. Elohim means a triune God. God who puts forth power. ہم آگے اس کے بارے میں اور ڈیٹیل دیکھیں گے۔ آؤ ہم انسان کو اپنی شبیہ پر بنائیں۔ So man is body, soul and spirit. Trinity is there in man, but still he is man. You don't say he's a three man, he is one man. The Son, when we will go on Trinity, we will speak about ان چیزوں کے بارے میں اور دیکھیں گے، تثلیث فی التوحید کیا ہے، 3 in 1 کیا ہے۔ So the Son is Son, but there's heat in Son, there's light in Son. Still, how many sons you have? One Son. S-U-N is one. But there's heat in Son. There's light in Son. But still, there's one Son. پانی جب فریز کر دیتے ہیں تو برف بن جاتا ہے، جب ہیٹ کر دیتے ہیں تو ویپرز بن کر اڑ جاتا ہے۔ نارمل کانسیکوینسز میں، نارمل ٹیمپریچر میں اٹ از واٹر، بٹ آپ کتنے پانی ایک ہے کہ 3 ہے؟ سو آئی ایم ناٹ اسپیکنگ اباؤٹ دا کرسچن ڈاکٹرن ایٹ دس ٹائم، وی آر سیئنگ ہو از گاڈ، خدا کون ہے۔ اس کے بارے میں اگر آپ کو پوچھنا ہے کہ کیسے ہم کرسچنس جو ہیں وہ فادر، سن اینڈ ہولی اسپرٹ پہ بلیو کرتے ہیں، فادر از ون، اگر آپ کہتے ہیں 1 + 1 + 1 is 3، Bible doesn't say 1 + 1 + 1. Bible says 1 × 1 × 1 is still 1. Anyhow, that's a different story, a different doctrine. We are not going into those theological questions of different religion. We are saying, is there a God or no? کوئی خدا ہے، پرمیشور ہے کہ نہیں، رب ہے کہ نہیں، کون ہے، ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ہے، کی کردا ہے۔ یہ سارے کوشچن آج ہم نے جاننے ہیں کہ خدا کون ہے، کیا کرتا ہے، کہاں رہتا ہے۔ سو بائبل میں لکھا ہے کہ خدا نے انسان کو اپنی صورت اور شبیہ پر پیدا کیا۔ پانی، آپ کو میں نے مثال دی، یہ ساری چیزیں جو ہیں اپنے ٹائم پر سورج نکلتا ہے، غروب ہو جاتا ہے، سب یہ بائبل کا خدا کہہ رہا ہے کہ میں الفا اور اومیگا ہوں، آئی ایم دا بگننگ اینڈ دا اینڈ۔ جو خدا، جو پرسنالٹی ہے، وی ڈونٹ نو، دیر از اے پرسنالٹی written in this book. He says, I am the beginning and I am the end. We don't know still his name. پھر Isaiah chapter 44 verse 24، یہ سایدہ صحیفہ، آئزایہ کی پتری ہندی میں، اس کا 44واں باب ہے، 24ویں آیت میں کہتا ہے، میں ہی خدا ان سب کا خالق ہوں، I am the creator of the whole world and there is، اور میں ہی آسمان کو اکیلا تاننے والا اور زمین کو بنانے والا ہوں اور میرے سوا کوئی نہیں، and there is none beside me. I am the only one who created the heavens and the earth and there is none beside me. Okay, let's go further. اور پھر کہتا ہے Isaiah chapter 45 verse 5 to 7 میں، میں ہی خدا ان سب کا خالق ہوں، میں ہی اکیلا آسمان کو تاننے والا اور بچھانے والا ہوں، اگر تو مجھ کو نہیں جانتا، if you do not know me، میں ہی خداوند ہوں اور کوئی نہیں میرے سوا، کوئی خدا نہیں، there is none, no other God besides me. I am the creator of lights، میں ہی روشنی کا موجد ہوں، I am the founder of light.
اور تاریکی کا خالق ہوں, and the creator of darkness. میں سلامتی کا بانی ہوں. I am the founder of peace. میں ہی خداوند یہ سب کچھ کرنے والا ہوں. I am the only God who does all these things. اب یہ ڈیٹی, یہ سپریم بینگ اپنے آپ کو بتا رہا ہے, he is claiming that he is God. So now we have to go further. If he is God, then let's see what he says. ہم نے لاسٹ ٹائم دیکھا تھا the King Solomon, سلیمان بادشاہ کے بارے میں. His dad, King David, the most influential person in the history of mankind, King Solomon. آپ کو ڈیٹیل بتائی تھی, پچھلے پروگرام میں جا کر دیکھ لیجیے گا. I'm not spending much time on that one. Now, so let's see. Because this is the ancient book, I have to go here. If there's another ancient book, I last time also told you, آپ کو بتایا تھا, اگر آپ کے پاس کوئی اس سے پرانی لکھی ہوئی بک ہے, لے کر آئیں, اس پروگرام میں آئیں. I invite you to come and میرے ساتھ بیٹھ کر اس بک کو انالائز کر لیں گے. No problem. So ابھی میرے پاس دنیا کی ہسٹری میں, انسائکلوپیڈیاز میں, ویکیپیڈیاز میں, جو بھی پیڈیا ہیں, جو بھی انسائکلوپیڈیاز ہیں, اس میں ایک ہی, جہاں پر بھی آپ سرچ کریں گے the beginning of the world, تو وہ اس کتاب کا ریفرنس دے رہے ہیں. I was in the geological class in my BSc, so my professor, he told the class, oh, he was not a Christian, so that's why I'm telling you this, because when you study something, you have to be neutral. So اس نے کہا, آفتاب صاحب نام تھا ان کا, کہ دنیا میں ایک ہی کتاب ہے, there's only one book, جو دنیا کی ہسٹری کو بتاتی ہے بگننگ سے, and that's the Bible. یہ اس پروفیسر کے الفاظ ہیں. So let's go to this book. The geologists, archaeologists, وہ سب اس کتاب کے پاس جاتے ہیں کیونکہ they consider it the oldest written book in the history of mankind. So یہاں پر لکھا ہے, خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا. In the beginning, God created. The word God, یہاں پر جو خدا کے لیے لفظ آیا ہے, is Elohim. Elohim is a powerful word in the Bible. لفظ Elohim جو ہے, یہ ایک powerful word ہے. It means there's someone who puts forth power in something. Elohim, عبرانی زبان کا لفظ, and this is not difficult. You can just go to your apps on your cell phone or on your tablet or whatever, and just open the Greek and Hebrew translations, and you will find it. Let me also go to my apps here, so I'll just read it in the ancient language so you can understand. So Genesis chapter 1 verse 1 says, in the beginning God, in the beginning Elohim created. ابتدا میں خدا نے زمین آسمان کو پیدا کیا. Now we are going somewhere. ابھی تک ہم نے دیکھا تھا there is a supreme being who is considering, he is saying himself, I am God. Now this book says he created. There is a difference between creation and make. I told you last time ہم نے دیکھا تھا تخلیق میں فرق ہے, بنانے میں فرق ہے. Creation means making out of nothing. Making means making out of something. So he made out of nothing. اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے بنایا ہے. I made out of nothing. The God of creation. Now his attributes are coming. کہ اس نے چیزوں کو بنایا جب کچھ نہیں تھا. It means اس وقت نہ آگ تھی, نہ پانی تھا, نہ کچھ تھا. That's why all those elements are eliminated now. There was nothing and he created. لیکن verse 2, this is a very interesting thing. اگر آپ بائبل کو جاننا چاہتے ہیں ہسٹری کے طور پر, ریلیجس بک کے طور پر نہیں, کوئی بھی ریلیجن ہے آپ کا, نو پرابلم. وی آر ناٹ ہیئر ٹو سے اینی ون آپ اپنا ریلیجن چینج کریں. ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ ہسٹری کو جانیں. انٹرسٹنگ ہے نا. خدا نے ابتدا میں زمین آسمان کو پیدا کیا. ورس 2 says something, there's an era. Verse 1 and verse 2 کے درمیان ایک پیریڈ ہے. We do not know how many thousands of years of gap is there between verse 1 and verse 2. لکھا ہے زمین ویران اور سنسان تھی اور گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا اور خدا کی روح پوتر آتما.
پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی. Why would God create something ویران اور سنسان؟ یا اس 2 ورسز کے درمیان زمین پر کچھ ہوا ہے جس سے زمین ویران اور سنسان کر دی گئی ہے. Or maybe there was a pre-Adamite race living on this earth. Someone asked me, ایک اسٹوڈنٹ نے جو بائبل اسٹڈی میں ہمارے آتے ہیں, are the dragons and dinosaurs mentioned in the Bible? I said yes. I said the science cannot be wrong. And the Bible proves the science. Although the scientist wants to disapprove the Bible, but the Bible proves the science. By the way, Edison was a Christian believer. So, یہاں پر لکھا زمین ویران سنسان تھی, اندھیرا تھا. Why would God create such bad thing? اس کا آنسر آپ کو مل سکتا ہے اگر آپ مجھے کال کریں گے, میں آپ کو بتا دوں گا. اس وقت ہمارا ٹاپک وہ نہیں ہے, ہم دیکھ رہے ہیں کہ خدا نے زمین میں, so he created something, اور then he says زمین پر اندھیرا تھا, سب کچھ تھا. خدا نے اندھیرا نہیں بنایا تھا, لیکن کچھ ایسا ہوا تھا. There was something happened that God destroyed the earth which he made. آگے جا کر بائبل میں اس کی تفصیل آپ کو ملے گی, ابھی نہیں, کسی وقت بتائیں گے. پری ایڈمائٹ ریس, یا زمین پر کون رہتا تھا, ہم سے پہلے زمین پر کون رہتا تھا. We are not the new people here. There was someone who's living before us on this earth. But then the earth was destroyed. اور پھر اندھیرا ہو گیا, پانی تھا سب جگہ پر. پھر اب جو ہے خدا نے کہا کہ God is now reforming the earth. We are not living in the earth which was made by God. We are living in earth which is reformed, جو دوبارہ ریفارم کی گئی ہے میرے اور آپ کے رہنے کے لیے زمین پر. خدا نے کہا کہ روشنی ہو جا. اب the thing comes here, first time the word روشنی آ رہی ہے. اب یہ خدا جو ہم کہہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں خدا ہوں, اس کی ایک بات ہمیں سامنے آ گئی کہ یہ کہتا ہے, he speaks, یہ خدا بولتا ہے. ابھی تک ہمیں کچھ نہیں پتا تھا. اب یہ ورس ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ God said, خدا نے کہا. اس کا مطلب یہ خدا گونگا نہیں ہے, یہ خدا بولتا ہے. یہ up to now we do not know کون ہے یہ, لیکن یہ ہے کہ جو کہہ رہا ہے کہ میں نے زمین آسمان کو بتایا, اب وہ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اسپیکس, وہ بولتا بھی ہے. آئیے پریئر کرتے ہیں, آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یہ خدا اگر سچا ہے تو آپ سے بولے. اس ٹی وی پروگرام کے ذریعے سے, کسی اور ذریعے سے, خواب میں آ کر, کیسے بھی آپ کو اپنی آواز سنائے. Let's pray. پرمیشور جی, تو سچا ہے, تیرے سوا کوئی خدا نہیں. اگر تو سچا ہے تو ان لوگوں سے بول, ان کے گھروں کو آشیش دے, ان کی فیملیز کو آشیش دے, ان کے بزنس کو آشیش دے, ان کی بیماریوں کو چنگائی عطا کر, ان کے بچوں کو آشیش دے. گھروں پر تیری آشیش چاہتے ہیں. یسوع جی کے نام سے دعا مانگتے ہیں, آمین. ایک بار پھر آپ کے نہایت شکر گزار ہیں اس پروگرام کو دیکھنے کے لیے. اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. خدا حافظ. مسیح یسوع میں ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے آج کا پروگرام دیکھا اور ہمیں جوائن کیا, اور امید کرتے ہیں کہ آپ اگلے ہفتے ہمیں پھر سے جوائن کریں گے اور ہم اس ٹاپک کو ہو از گاڈ کے بارے میں اور سیکھیں گے. ٹل دین, دس از سمانتھا کرسٹوفر wishing you a very blessed week ahead. میری روح خدا میں مگن ہے, میری روح خدا میں مگن ہے. جاں میری نجات سے خوش ہے, جاں میری نجات سے خوش ہے. میرے سر کو اس نے بلند کیا, میرے سر کو اس نے
بلند کیا، اب کون میرا ہے اس کے سوا، میری روح خدا میں مگن ہے، میری روح خدا میں مگن ہے۔ دیکھو غرور سے بچ کے رہنا، دیکھو غرور سے بچ کے رہنا، منہ سے بڑا کوئی بول نہ کہنا، وہ ہے سب کچھ۔ ہمارا چوپان ہے، اس لیے ہم یہ گاتے ہیں سدا۔